السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کے درس میں ہم بات کریں گے قوم عاد کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر قوم عاد کا ذکر کیا ہے۔ قوم عاد کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ قوم عاد یہ بہت ہی طاقتور قوم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاقت دیا تھا، ان کو قوت دیا تھا۔ اتنا طاقتور تھے کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراشتے تھے، پہاڑوں کو توڑتے تھے اور پہاڑوں کو توڑ توڑ کر کے لاتے تھے، بڑے بڑے گھر بناتے تھے اور ان گھروں کے اندر یہ لوگ رہتے تھے۔ اس قدر طاقتور اور اس قدر مضبوط قوم تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طاقتوری اور ان کی مضبوطی کا ذکر قرآن مجید کے اندر بار بار ذکر کیا ہے۔ اتنی طاقتور قوم اور اتنی پاورفل قوم تھی کہ یہ بار بار کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی ان کو اپنے طاقت پر، اپنی قوت پر اس قدر ناز تھا کہ لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی بھی نہیں ہے۔ جب اپنی طاقتوری پر اس قدر ان کو ناز ہو گیا، اس قدر ان کو گھمنڈ ہو گیا، تو اس گھمنڈ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو دین کی تبلیغ کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے کی کوشش کیا، اور اس قوم کے اندر بت پرستی بہت زیادہ عام تھی۔ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کئی ایک معبود انہوں نے بنا کر کے رکھے تھے، اور یہ احقاف کا جو علاقہ تھا، حضرموت کا جو علاقہ تھا، ان سب علاقوں کے آس پاس میں لوگ رہتے تھے، اور ان علاقوں میں ان کی طاقت اور ان کی قوت ہر جگہ محسوس کی جاتی تھی۔ چنانچہ ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا، اور ان کو دعوت و تبلیغ کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے اور ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کوششیں کرتے رہے۔ لیکن قوم کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے الٹا حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں زبان درازی کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو کہا کہ آپ جو ہے ہم سے جھوٹ بولتے ہیں، آپ ہم لوگوں سے جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی اس دعوت کے کام پر کہا کہ تم بیوقوفی والا عمل کرتے ہو، تم احمقانہ عمل کرتے ہو، ہم نے نہ اپنے باپ دادوں کو یہ سب کرتے ہوئے سنا ہے، نہ ہی ہمارے باپ دادا ان چیزوں پر عمل کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان لوگوں نے الٹا سرکشی کرنا شروع کر دیا، نبی کو تکلیف دینا شروع کر دیا، نبی کو ہر طرح کی مصیبتوں کا دوچار ہونا پڑا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے تنگ آ کر کے ان کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر سچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے تو اس عذاب کو لے کر کے آؤ، ہم عذاب کو دیکھیں گے۔ کیونکہ انہیں گھمنڈ تھا، انہیں یقین تھا، انہیں تکبر تھا کہ بھائی ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے ہی نہیں، تو کون آئے گا اور ہم کو پریشان کرے گا، ہم کو عذاب دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجا، اور اس قدر عذاب بھیجا کہ جو وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر کے بڑے بڑے گھر بناتے تھے، اور انہیں اپنے گھر میں سیف رہنے کا ناز تھا، اسی طریقے سے ان کو یہ بھی فخر تھا کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے گھر اس قدر مضبوط ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قوم کے اوپر ایسی تیز ہوا بھیجا کہ جس ہوا کی وجہ سے یہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ 7 راتیں اور 8 دن مکمل طور پر تیز ہوائیں چلتی رہی، یہاں تک کہ تمام کے تمام لوگ نیست و نابود ہو گئے، مکمل طور پر اس زمین سے ختم ہو گئے۔ قرآن کے اندر اللہ نے ان کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ یہ اس طریقے سے پڑے ہوئے تھے جیسے کوئی کھجور کا درخت ہو، لمبے لمبے کھجور کے درخت پڑے رہتے تھے، ایسے ہی یہ انسان اس قدر لمبے لمبے ہوتے تھے کہ یہ کھجوروں کے درخت کے مانند پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر 7 رات اور 8 دن تک مکمل طور پر تیز و تند ہوائیں بھیجی، اور اس ہوا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو، قوم عاد کو اللہ نے ہوا کے ذریعے سے ختم کیا، اور یہ قوم جو تکبر کرتی تھی، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتی تھی،